تاریخ اسلام یہو جا فتویٰ کسی نہیں لکھیا جڑا اعلیٰ حضرت لکھیا۔ آپ نے فرمایا اس مولوی نو اور حضور دیاں شانہ نظر کوئی نہیں آئیاں؟ آپ نے اتھو فتویٰ شروع کیتا، فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ساڑھے نذیر اختر صاحب جڑا غازی ممتاز دا مقدمہ لڑن گئے وہ میں نو کہندے کہ جج پوچھن لگا اخبار وچ بھی آیا، کہنے لگا یہ کانسٹیبل کو کیسے پتہ چل گیا گستاخی ہوگی؟ کہنے لگے میں کیا جج نوں کہ اگر اجازت ہوئے تو میں گل کراں؟ انہوں نے کہا جی کرے۔ وہ کہنے لگے میں پھر اتنے گل کی تھی عدالت وچ، میں انہوں کہا میں کہ جناب میری بات آپ غور سے سنیں، کانسٹیبل کو کیسے پتہ چل گیا؟ مرزے مغل منگولے انہوں نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے، ہزارہ دا مجمع لگ گیا، اتھے نہ ممتاز قادری نہ غازی علم الدین نہ اعلیٰ حضرت بریلوی نہ پیر میر علی شاہ، اس مجمع وچ ایک بھی مسلمان کوئی نہیں۔ ایک پادری نے بھرے مجمع وچ حضور دے خلاف گل کر دیتی، ایک مسلمان بھی اتھے کوئی نہیں، لیکن امام کہندے نے وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، سٹیج دے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی، جدوں انہیں حضور دے خلاف گل کی تھی کتے نے اپنے گلے والا رسا توڑ چتا، چھال مار کے سٹیج تے جا چڑھیا، جیڑا پادری حضور دے خلاف گل کر رہے سی فخشمہ، انہیں چنڈ ماری، انہیں کہا ہوش کر ہوئے اے ڈپٹی اج میری لگی۔ نذیر اختر صاحب کہنے لگے میں جج نو کیا، میں کہا جی اس کتے نو کیویں پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی؟ ممتاز کا اور منگولیاں کا کتا تھا انہوں دا اسی کسی مسلمان دے تے بھیجے نہیں سی، اس کتے نو کیویں پتہ چل گیا گستاخی ہو گئی؟ کہا کہ جب کتے کو پتہ چل سکتا ہے تو جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو بھی پتہ چل سکتا ہے گستاخی۔ کہنے لگے پھر وہ کو جواب کوئی نہیں سی، سارے حوالے پیش کیتے، ساڑھے وکیلہ نے سارے حوالے پیش کیتے، حضور نے اے فیصلے کیتے، حضور نے اے فیصلے کیتے، حضرت صدیق اکبر نے کیتے، حضرت عمر نے کیتے، عثمان غنی نے کیتے، حیدر کرار نے کیتے، حضرت بلال نے کیتے، ابو ہریرہ نے کیتے، خالد بن ولید نے کیتے، سارے فیصلے اسی انہوں نے کر، ساڑھے علماء نے محنت دی حد کر چھڑی، ایڈی ایڈیاں فیلہ بڑھا کی دیتیاں، لیکن ہمارے جج ان فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہندوؤں کے حوالے دیتے ہیں، فلاں ہندو جج نے یہ فیصلہ کیا، فلاں سکھ نے یہ فیصلہ کیا، فلاں انگریز جج نے یہ فیصلہ کیا، تو محمد عربی کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں یہ ہوا ہے آپ کے سامنے نہیں ہے محرم، حضور کے فیصلے آنے کے بعد نابینا صحابی نے جب قتل کر دیا تھا اس عورت کو، تو صبح کی نماز حضرت عمیر بن عدی نے حضور کے پیچھے پڑھی، اور جب رسول اللہ نے سلام پھیرا تو نظر الی عمیر بن عدی، نابینا صحابی کو دیکھا، فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا زنانی مار آئے ہو؟ ماورائے عدالت نابینا صحابی نے زنانی ماری رات کے وقت، صبح کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، جب فرمایا کیا قتلت بنت مروان، فرمایا زنانی مار آئے ہو؟ قال نعم بأبی انت یا رسول اللہ، حضور مار آیا۔ میرے آقا خاموش ہو گئے، سارے صحابہ بھی خاموش ہو گئے، نابینا صحابی بھی خاموش ہو گئے، مسجد نبی شریف میں خاموشی طاری ہو گئی۔ نابینا صحابی پھر خود ہی پوچھنے لگے حل علی فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور ماں برائے عدالت تھوڑا قانون ہاتھ چ لیا، کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام یہ تو نے سوچا کیا ہے؟ لا ینطق خفیہ عن ذان، فرمایا قیامت تک جب میری ناموس کا مسئلہ آئے گا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گے۔ یہ سارے فیصلے ہم نے لکھ کے دیے، لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے کوئی